سیدہ اسماء بنت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاندانی پس منظر، نام اسماء، باپ کا نام سلامہ بن مخربہ اور خامن کا نام عیاش بن ابی ربیعہ تھا، جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چچا کا بیٹا تھا۔ کیا نام تھا؟ عیاش، اور وہ کس کا چچا کا بیٹا تھا؟ خالد بن ولید کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو جہل کے ماں جائے بیٹے تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جانب سے اپنے صحابہ پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا جو کمزور ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، کیونکہ وہاں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تھی۔ وہاں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تھی، آزادی کے ساتھ ہر کوئی اطمینان سے زندگی بسر کرتا تھا، کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب مہاجرین کا قافلہ روانہ ہوا تو اسماء اور ان کے خاوند بھی قافلے کے افراد میں شامل تھے۔ وطن سے جدائی بڑی مشکل تھی، لیکن دین سے جدائی اس سے بھی زیادہ مشکل تھی۔ عادل حکمران نجاشی کے ملک میں سیدہ اسماء نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ بن عیاش رکھا۔ والدین بیٹے کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ اس نومولود نے والدین کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ مکہ معظمہ کی طرف واپسی۔ پھر سیدنا عیاش اپنے خاندان کے ہمراہ مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو سیدنا عیاش بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ان کی ماں کی طرف سے دو بھائیوں ابو جہل اور حارث کو پتہ چلا تو وہ دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ ابھی قباء کے مقام پر تھے جب یہ دونوں پہنچے ہیں۔ کون کون؟ ابو جہل اور حارث۔ انہوں نے سیدنا عیاش کو بتایا کہ تیری والدہ نے حلف اٹھایا ہے کہ جب تک وہ تجھے دیکھ نہ لے گی وہ اپنے سر کو تیل نہ لگائے گی، نہ سائے میں بیٹھے گی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ عیاش اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے۔ اصل میں انسان پہ آزمائش اس کی ویکنس کی طرف سے آتی ہے، جو انسان کا کمزور پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہاں انسان پھسلتا ہے۔ جب سیدنا عیاش نے ان دونوں کے ساتھ واپسی کا ارادہ کر لیا تو سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں ان دونوں کی دھوکہ دہی اور چال بازی سے ڈرایا کہ تم ان کے پندے میں نہ آؤ، لیکن ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے رقت پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا وہ ان دونوں کے ساتھ واپس چل پڑے۔ انہوں نے واپسی میں دوران سفر ہی دھوکہ دے کر ان کو رسی سے جکڑ دیا اور اسے لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہنچ کر بند کر دیا، قید کر دیا۔ حالانکہ بھائی تھے، لیکن دین کی دشمنی آپ دیکھیں۔ پھر ایک دن سیدنا عیاش کو موقع ملا اور وہ ان کی قید سے فرار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی اس قید کا پتہ چلا تو آپ 1 مہینہ تک دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھتے رہے، اور اس میں آپ خاص طور پر ان کا نام لے کر، اور بھی کچھ لوگ تھے، ان سب کا نام لے کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو نجات عطا کر، اللہ ان کو نجات عطا کر۔ پھر ایک دن صبح کی نماز میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ عیاش واپس آ چکا ہے، یعنی اب دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ نام لے کر نماز کے اندر ان کی رہائی کے لیے، ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کو قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ اسماء کے ساتھ اکرام سے پیش آنا۔ سیدہ اسماء اور ان کے خاوند کو یہ شرف حاصل تھا کہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ پچھلی بہت سی صحابیات کے واقعات میں آپ نے پڑھا کہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کتنے زیادہ مصروف تھے، اور آپ کی عبادت دیکھیے تو سب سے زیادہ، آپ کے کام دیکھیے تو سب سے زیادہ، اس کے باوجود جو ہیومن آسپیکٹ ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا اور ان کی مشکلات اور ان کے دکھوں میں ان کے کام آنا، یا ویسے بھی ان کو وزٹ کر لینا، لیے دیے یا صرف اپنے آپ میں نہیں رہتے تھے۔ جب یہ عظیم المرتبت مہمان ان کے گھر ہوتے تو سیدہ اسماء اس موقع کو غنیمت سمجھتی، آپ سے دینی مسائل دریافت کرتی تاکہ حبشہ کی ہجرت کے دوران میں جن فرمودات رسول سے وہ محروم رہے ان سے ان قیمتی لمحات میں مستفیض ہو سکے، تاکہ محرومی کا کچھ تو مداوع ہو سکے۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنی مسلمان بہن کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتی ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ تم اپنی مسلمان بہن کے پاس اسی طرح آؤ جس طرح تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس آئے. یعنی وزٹ کرنے میں یا معاملہ کرنے میں ویسا ہی معاملہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ کس قدر عظیم الشان وصیت ہے. اس پر عمل کرنے سے لوگوں کے باہمی تعلقات نہایت ہی خوشگوار بنیادوں پر استوار ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وصیت میں معنی اور مفاہیم کا خزانہ پیش کر دیا ہے. سبحان اللہ، قوت بیان میں آپ کا جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی بدرجہ اتم پیدا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنا دیا اور ہر انسان پر آپ کو فوقیت عطا کر دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار سیدنا عیاش کے گھر تشریف لائے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات ان پر سایہ فگن ہو گئیں. آل عیاش کو ملنے والے روحانی فیض کا عطیہ مبارک ہو. وہ واقعی اس فیض کے عطیے کے مستحق تھے کیونکہ خاندان کے تمام افراد نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا انداز اپنایا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان پر اپنا فضل و کرم نچھاور کرے. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر ضامن ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے شادی کی تھی. جی، کون سا پہلو اور کون سا واقعہ آپ کو پسند آیا اور آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ استاذہ، سب سے پہلے جو یہ لائن تھی کہ وطن سے جدائی بڑی مشکل تھی لیکن دین سے جدائی سے بھی زیادہ مشکل تھی، تو یہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب آپ ریلیجن پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو جب آپ اپلائی نہیں کر سکتے نا، تو وہ جو ڈسٹریس ہوتا ہے، جو آپ کو گھٹن ہوتی ہے کہ میں نہیں اس پہ عمل کری، تو وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اینڈ سیکنڈلی ان کا جو پرو ایکٹیو انداز تھا کہ وہ اس ٹائم کو کتنا قیمتی جانتی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لرننگ پرسپیکٹیو تھا. بالکل، یہ دونوں بڑی اہم باتیں ہیں. اس سے پہلی بات جو ہے جو وطن سے جدائی، اس میں آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک طرف دین ہوتا ہے اور ایک طرف کوئی اور چیز آ جاتی ہے. پھر ہمیں اس میں چوائس کرنی پڑتی ہے کہ ہم دین کو اختیار کریں یا اس کو اختیار کریں. تو ایسے میں استقامت اور ثابت قدمی اور دین کو تھام کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا مشکل کام ہے. یعنی دنیا ہاتھ سے چھوٹتی نظر آتی ہے، یا بعض اوقات کسی چیز کی جدائی، چاہے وطن کی ہو، چاہے انسانوں کی ہو، چاہے کسی جاب کی ہو، چاہے کسی ڈگری کی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں انسان کو پھر فیصلہ کرنا کس بنیاد پر آسان ہوتا ہے کہ ایک طرف میرا دین ہے، دین سے جدائی زیادہ مشکل اور مہنگی ہے بنسبت کسی بھی دوسری چیز کے. تو یہ اگر انسان معیار بنا لے تو ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی. دوسری کیا چیز تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت ان سے سیکھنا. بعض اوقات ہم ملاقاتیں تو کرتے ہیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے تھے، خود تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کے گھر میں ملاقات کرتے تھے. ہم ملاقات تو کر لیتے ہیں لیکن ان ملاقاتوں میں پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ سم ٹائم اتنے ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کسی کے آنے پر کہ دنیا بھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس میں سیکھنے اور سکھانے کا پہلو نظر انداز ہوتا ہے. یا پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی اور بات نہیں کرتے کسی سے، صرف کسی سے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اچھی بات سنا دیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ کوئی ہی آپ کو ہر وقت کچھ سناتا رہے. آپ خود کوئی اچھی بات شروع کریں اور اس کی مناسبت سے کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، پھر تیسرا ہو جائے گا، پھر چوتھا ہو جائے گا، اور اس طرح محفل خوشگوار ہو جائے گی. اور انسانی فطرت میں خیر ہے نا، تو جب اچھی باتیں ہوتی کسی محفل میں تو وہ بوجھ نہیں بنتی اور انسان وہاں سے کچھ خیر ہی لے کر اٹھتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو. یہ ہوتا نا کہ نجاشی کے پاس لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے کیونکہ وہاں کسی پر کوئی قدرن نہیں لگائی جاتی تھی. تو ہم لوگ بھی وہیں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ہم کمفرٹیبل ہوں اور کوئی ہمیں کوئی بات نہ کہے، تو ان لوگوں کی محفل میں بھی جانا پسند کرتے. اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے نا، تو جو فریڈم ہے وہ سب کو پسند ہوتی ہے، چاہے فریڈم آف اسپیچ ہو یا کسی کو ایکسپریس کر کے رکھنا اور اس کے دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو اور وہ اپنے دل کی کہہ نہ سکے آپ سے، تو یہ بھی ایک طرح کا جور ہے، ظلم ہے. ضرور ریفلیکٹ کیا کریں، غور کیا کریں اور اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیا کریں تاکہ آپ کا بھی حصہ پڑ جائے اس خیر کے کام میں. السلام علیکم.
We also learn about the importance that our parents should play in this, because he left back just to go check on his mother. And for us, sometimes we get so caught up in doing even Deeni Kaam or other studies that we forget, we start neglecting the rights of our parents too. So there should be a balance in all of these things, that it's not taking too much of your time, but you're still giving them the time that they need. جی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بندہ وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. یعنی جو کلر آپ کو پسند ہے وہ آپ سب کو پہنائیں؟ نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ عملی زندگی میں کیسے کریں گے؟ جیسے کھانا ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی وہی کھلا دے جو آپ خود کھانا چاہتے ہیں. بالکل. دینے کے معاملے میں، کسی کو کمفرٹ دینے کے معاملے میں، کسی کی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے باہر جو ہے نا وہ کام ہو رہا تھا تو وہ پانی مانگنے آئے تو ہم جو ہے نا وہ اس کا فلٹر کا پانی لاتے ہیں تو وہ پہلے مجھے ہوا وہ ہمارے گھر میں بھی ختم ہوا تھا تو مجھے ہوا کہ میں اس کو نلکے کا پانی دے دوں. لیکن پھر مجھے ہوا کہ نہیں یہ نہیں، میں اپنے لیے یہ نہیں پسند کرتی پینا، حالانکہ ان کو تو نہیں پتا تھا. لیکن پھر میں نے جو ہے نا وہ ایک بوتل تھی تو وہی میں نے باہر دے دی. ماشاء اللہ. یہی اصل معاملہ ہے اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. وعلیکم السلام. میں نے یہ کہنا تھا کہ جس طرح یہ اسی سے ہی ریلیٹڈ بات تھی کہ تم اپنی مسلمان بہن کے پاس اسی طرح آؤ جس طرح تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس آئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلیشز وغیرہ ہو جاتے ہیں فیملیز میں نا، تو دل میں ہوتا ہے کہ چلو مطلب ہم صلح کر لیں، لیکن کچھ ایگو آ رہی ہوتی ہے انسان کے اپنے دل میں، تو اس وجہ سے انسان نہیں جا رہا ہوتا. لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے نا وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ نہیں مطلب ہم لوگ اچھے تھے ایک ٹائم میں اور اس طرح نا. تو جس طرح آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ آپ کے پاس ہیں، تو اب آپ دیکھیں اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی تم اس کے پاس جاؤ. تو اس طرح ہے کہ مطلب اگر آپ کا دل ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ، اگر آپ اس کو مس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ خود چلے تو آپ خود چلے گئے. آج کل مسلم ہیروز پڑھ رہے ہیں کچھ کورسز، اور آج یہ مسلم ہیروئن بھی پڑھ لی، تو میں کہہ رہی تھی اٹ از میکنگ اے گریٹ امپیکٹ آن دیم اور وی شوڈ ریفلیکٹ ان اوور ڈیلی لائف. تو یہ کچھ لائنز ہیں جو میرے دل کے اتنے قریب ہیں نا، مجھے نہیں معلوم مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی ہے جعفر کے آنے کی، یہ ہمیشہ میرے دماغ میں گھومتی رہتی ہے. کیونکہ خیبر آسانی سے فتح نہیں ہوا تھا. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہودی جنگ کے ماسٹرز تھے، انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے اور اس کو فتح کرنا ایسا کام تھا کہ کوئی مطلب آسان نہیں ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ کیسے مسلمانوں نے فتح کیا اور درخت کاٹے اور کیسے، بہت بڑی اچیومنٹ. اور حضرت جعفر کے آنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اور کسی کے بارے میں مطلب یہ چیز مجھے اٹھا دیتی ہے کہ بیلنس بٹوین پرسنالٹی اینڈ اوکیزن. لوگ یہ بیلنس نہیں کرتے. جب بہت بڑا اوکیزن ہو، جیسے ہمیں ڈگری مل رہی ہے، کانویکیشن از ارائیونگ، تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہ ملو، ابھی آئی ایم ٹو بزی ٹو اٹینڈ اے کانویکیشن. اور اگر بعد میں ملیں تو ہم بڑے ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو بیلنس کرنا، یہ کوئی شخصیت آ رہی ہے، بس ایک جملہ ہی ہے نا، کیا بات تھی، ایک جملے نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جتنی دیر میں آپ یہ کہتے ہیں نا ابھی میں مصروف ہوں اور مجھ سے نہ ملو اور وہ ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں نا، اتنی دیر میں کوئی اچھا بات کہہ دیں، چھوٹی سی بات. اور یہ کہ لوگوں کی ویلیو اوکیزن سے زیادہ ہے. مطلب یہ ٹھیک ہے آپ آرگنائزیشن میں ہیں، آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت عمر کا آج کل میں دراصل ایک واقعہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی کہ 2 صحابی تھے، ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے پاس اتنا کمرہ بھرا ہو تو میں یہ صدقہ کر دوں، اور دوسرے نے کہا میرے پاس اتنا بھرا ہو. جب میں TQ میں پہلی دفعہ قرآن کورس پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ واحد واقعہ جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا سیریسلی کہ حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ میرے پاس 2 صحابی ہوں اور وہ کمرے سے بھرے ہوں میں صدقہ کر دوں. لیکن ایک بندہ جس طرح صحابی ہے نا، جس طرح آپ سے کے وفات کے بعد لوگ نکلے ہیں اور اسلام پھیلائے اور ہم تک پہنچائے، تو لوگوں کی تربیت کرنا انسٹیٹیوشن بنانے سے بعض اوقات بہت بڑا اسٹیپ ہے. تو ہمیں ضرور ویلیو کرنی چاہیے آپس میں. ماما کی کال آتی ہے ہمیشہ مجھے، تو میں بہت چیئرفلی ان کو کہتی ہوں السلام علیکم امی کیسی ہیں، ٹھیک ہے. تو کل جب میں نے بات کیا تو میں نے اینڈ پہ کہا بہت اچھا لگا آپ نے مجھے فون کیا. میری امی کہتی ہے، اور کل مجھے نہیں پتا میں نے کس انٹینشن سے یہ جملہ بولا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے کال کی، میں آپ کا بہت انتظار کر رہی تھی. وہ کہتی ہے خیر. تو ابھی بات تھی نا کہ تم جس طرح چاہتے ہو کہ کوئی اگر آپ کو بات کرے تو آپ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو میں نے ایک فارمل سی خوشی کا اظہار کیا ہے. مجھے نہیں پتا میں نے جملہ کہاں سے سیکھا ہے والا، مجھے بہت خوشی ہے. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تو شاید عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ دینے دلانے کے معاملے میں ذرا
ادنا ہی چیز دینا چاہتی ہیں, کھلانے پلانے کے معاملے میں بھی ادنا چیز کھلانا پلانا چاہتی ہیں, جو خود کھاتی ہیں وہ نہیں, ذرا تھوڑی لو ہونی چاہیے. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بہت سارے صحابہ کرام اور کافی لوگوں نے کیا ہے, بہت دفعہ سنا ہے حدیث میں, لیکن ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بات کہتے ہیں. تو پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے, جو بھی پراسپیکٹو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے زیادہ فائدے کی ہو اس کو بتایا. جی استاد یہاں پہ بات ہے نا کہ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ جب قید ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مطلب غیر حاضری میں ان کے لیے دعا کی تھی. تو مجھے ایک دم ڈاکٹر عافیہ صدیقی یاد آ گئی نا, تو میں نے کہا ہمیں نہیں پتا ہے ان کا کیا ایشو ہے کیا نہیں, بٹ ایک دم مجھے وہ یاد ہے, وہ بھی عورت ہے ماشاءاللہ, حافظ قرآن ہے, ان کی فیملی جب بھی آتی ہے وہ بتاتی ہیں, تو ایسے دل اتنا گھٹتا ہے. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہم کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اتنا بے بس ہیں. تو ابھی جیسے یہ طریقہ پتہ چلا نا, تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نا وہ اتنے سالوں کی وش پوری کی ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے ایسے دعا کر سکتے ہیں, مطلب بہت ان کے بارے میں سوچ. صحیح بخاری میں آتا ہے, ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو یوں فرماتے, اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے, اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے, اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے, اے اللہ ایمان والوں میں سے مستضعفین کو نجات دے. تو اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے. جی اور ہجرت حبشہ کا ذکر آتا ہے تو نجاشی جو ہے وہ عادل حکمران تھا, بار بار یہ ذکر آتا ہے, تو انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ ذکر ہے وہ ابھی تک قائم ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا بالکل ذکر خیر باقی رہے. ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ, ان کے کچھ غلام تھے جو بہت بڑے بڑے مقامات تک پہنچے. زیاد بن ابی زیاد میسرہ مخزومی مدنی عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کے آزاد کردہ غلام تھے. ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عابد و زاہد تھے. ہم غلام ہیں اور حدیث کی روایت میں ثقہ ہیں اور عبادت گزار ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ان کی بہت عزت کرتے تھے. کس کی تربیت یافتہ تھے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ بہت صاحب فضیلت, عبادت گزار اور ثقافت میں سے تھے. ان کے زمانے میں ان سے افضل کوئی نہیں تھا. پھر اسی طرح ابو جعفر قاری مدنی مخزومی عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ ثقہ اور قلیل الحدیث تھے اور اہل مدینہ کی قرات کے عالم تھے, اسی لیے ان کا نام قاری رکھا گیا. نافع بن ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر یزید بن قاء کو ان کی وفات کے بعد غسل دیا گیا, انہی کے بارے میں سن لیجیے غور سے, جب ان کو وفات کے بعد غسل دیا گیا تو لوگوں نے ان کے حلق اور سینے کے درمیان اس جگہ پر مصحف کے صفحے کی طرح کی چیز دیکھی. راوی کہتے ہیں کہ جو وہاں موجود تھا اسے بالکل شک نہیں تھا کہ یہ قرآن کا ہی نور ہے. یعنی اتنا ان کے سینے میں قرآن تھا اور اتنا حلق سے وہ پڑھتے تھے, یعنی صحیح طور پر کہ وہ مرنے کے بعد اس کی علامت دیکھی گئی. ان چیزوں کو کرامت کہتے ہیں نا, کہ جو عام عقل کے اس سے اوپر ہوں, اور اگر سکہ لوگوں کی گواہی ہو تو ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی کسی کوشش سے ایکوائر نہیں کر سکتا, اس کے لیے اللہ ہی ہے جس کو جو عطا کر دے کہ اس کے عمل کو دوسروں کے لیے ایک بہترین نشانی بنا دے. آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان میں کیا قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یعنی فجر کی نماز کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قنوت نازلہ فرض نماز میں پڑھیں گے سنت میں؟ فجر فرض کے اندر ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پہلے زبانی آتی, کارڈ دیکھ کے نہیں پڑھنی آپ. ٹھیک, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.